فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ کامنٹس میں اکثر یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب جو کچھ آپ دولت کی لکیروں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، یہ ساری لائنیں میرے ہاتھ میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بالکل کنگلا ہوں، غریب ہوں، مر گیا ہوں، مجبور ہوں اور بڑی بے بسی میں زندگی گزار رہا ہوں اور بڑی مشکل سے میں زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں۔ تو یہ تو پامسٹری بالکل ہی ایک جھوٹا علم ہے اور یہ ایک صحیح علم نہیں ہے، تو آپ بالکل غلط بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا یا کرتی۔ لڑکی بھی بعض دفعہ یہی سوال پوچھ رہی ہوتی ہے، اور تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پہ پھر ویڈیو بنائی جائے، اچھی طرح سمجھایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کام پامسٹری کو پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، لوگوں کے ہاتھ ریڈ کرتے ہوئے میکسیمم 36 سال ہو چکے ہیں۔ خود سوچیں 1984 میں میں کافی حد تک پامسٹری سیکھ چکا تھا، 14-15 سال کی ایج میں۔ کافی حد تک میں تقریباً کوئی 8-10 بڑی بڑی بک میں اسٹڈی کر چکا تھا، اور پھر ان 36 سالوں میں نے لوگوں پہ لڑکیوں کے ہاتھ بھی دیکھے، لڑکوں کے ہاتھ بھی دیکھے، اور ان پہ میں ایکسپیریمنٹ کرتا رہا ہوں، اپنے نالج میں اضافہ کرتا رہا ہوں، اپنی پریکٹس بڑھاتا رہا ہوں، اور تاکہ میں زیادہ ایکوریٹ میں ہاتھ دیکھ سکوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے آج تک مجھ سے ہاتھ ریڈ کروایا ہے، انہوں نے کہا سر آپ 100% نہیں، آپ 200 ہر بات بالکل ایکوریٹ بتاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے میری ایک 36 سال کی محنت ہے۔ 36 سال میں نے کوئی بک نہیں چھوڑی پامسٹری کی، جو پامسٹری کے ٹاپک پہ لکھی گئی ہے پاکستان میں وہ میں نے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈین پامسٹری ہے اس کو بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ تو بات یہ کہ علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور ابھی بھی میں یقین کریں 36 سال پامسٹری کی پڑھنے کے باوجود آج بھی میں پامسٹری سیکھ ہی رہا ہوں۔ یہ سیکھنے کا عمل کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ اور آپ کو جب ہم پامسٹری سکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں تو خالی لائنوں کا اسی طرح کا ہونا اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ پہ دولت کی بارش ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پامسٹری ایک سمندر ہے، ایک علم، پامسٹری کا جو ایک علم ہے نا، یہ ایک سمندر کی پانی کی طرح بڑا گہرا علم ہے۔ تو یہ سیکھتے سیکھتے انسان کی عمریں گزر جاتی ہیں، تب انسان جو ہے نا اس کو مکمل طور پہ صحیح سیکھ نہیں پاتا۔ اتنا یہ مشکل اور اتنا یہ وسیع علم ہے۔ تو آپ ایک دن 5 یا 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ خود کو اسکالر سمجھنا شروع کر دیں، اور آپ سمجھیں کہ جناب آپ پامسٹ بن گئے، اور آپ وہ پھر نیم حکیم خطرہ جاں والا حساب ہے، آپ اپنا بھی ستیہ ناش کریں گے اور دوسرے بندے کا بھی ستیہ ناش کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو فوراً کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ ایک آرٹ ہے، ایک علم ہے۔ بہت عرصے کے بعد آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں جب آپ نے 10 سال 15 سال کسی ٹیچر سے صحیح معنوں میں پامسٹری سیکھی ہو، پھر جا کے آپ کو پامسٹری کی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہاتھ کی 7 قسمیں ہیں، اور 7 قسموں پہ قسمت کی لکیر کے الگ الگ میننگز ہیں، دماغ کی لکیر کے الگ الگ میننگز ہیں۔ میں نے دماغ کی لکیر پہ جو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں نے دماغ کی لکیر کی کم از کم زیادہ نہیں تو 80 سے 90 قسمیں صرف دماغ کی لکیر کی میں نے بیان کی ہیں، اور جو قسمت کی لکیر کی تقریباً زیادہ نہیں تو کم از کم 14 سے 15 قسمیں میں نے قسمت کی لکیر کی بیان کی ہیں۔ تو اور ہاتھ کی کم از کم 7 قسمیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں یا آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک مکمل علم آپ کے پاس نہ ہو۔ صرف چند لائنیں دیکھ کے یا ایک ویڈیو دیکھ کے یا 2 ویڈیو دیکھ کے آپ پرفیکٹ اس علم کے ماہر نہیں بن سکتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن بھی بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، آپ کی دماغ کی لکیر بھی اچھی حالت میں ہے، دل کی لکیر بھی اچھی حالت میں ہے، اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ لائنیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو یاد رکھیں جب صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں یہ صرف قسمت کی لکیر ہو نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی کروڑوں خربوں روپے آ جائیں گے اور آپ ارب پتی بن جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اس لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب خالی قسمت کی لکیر آپ کے پاس ہوتی ہے اور کوئی اس کی ہیلپنگ لائنیں، اس کی سسٹر لائنیں آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک
22-24 سال کی ایج میں کوئی بھی گورنمنٹ جاب مل جائے گی یا کوئی آپ اپنا بزنس شروع کر لیں گے اور پھر اسی طریقے سے آہستہ 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 آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اور ایک اچھی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے یا ارب پتی بن جائیں گے، صرف خالی یہ قسمت کی لکیر آپ کو ارب پتی یا کروڑ پتی نہیں بنا دیتی، یہ صرف یہ بتا دیتی ہے کہ آپ ایک خوشحال اچھی زندگی گزاریں گے، بس آپ کا گزارا اچھا ہو جائے گا اگر خالی قسمت کی لکیر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ کی شیپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس قدر سوجھ بوجھ کا مالک ہے۔ انسان کا جو تھمب ہے، انگوٹھا ہے، وہ بتاتا ہے، جوپیٹر فنگر بتاتی ہے، درمیان والی جو فنگر ہے وہ بتاتی ہے، شمس فنگر بتاتی ہے، اور جو مرکری کی فنگر ہے وہ بھی بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھار ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو میں وہ چیزیں اب آپ کو بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں لائنیں سارا کچھ اچھا ہے لیکن پھر بھی آپ کی قسمت خراب ہے۔ وہ کون سی ریزن ہوتی ہیں؟ انگوٹھا اگر آپ کا بہت چھوٹا ہو، ایسے یہ آپ کا انگوٹھا ہو اور اس کی شیپ بھی سیم یہ ہو، لاغر سا کمزور کا انگوٹھا اور آگے یہ بال سا بنا ہو، اگر آپ کا یہ انگوٹھا ہے تو بالکل آپ زندگی میں بالکل کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ اور ایسا وہ جو انگوٹھا ہوگا جس انسان کا وہ غصے والا ہوگا اور ایسا بندہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گا، مار پیٹ کرے گا، اپنی بیوی پہ تشدد کرے گا، اور عام زندگی میں بھی یہ فوراً گالی گلوچ پہ اترے گا اور فوراً تشدد کرنے پہ آئے گا اور آپ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا۔ تو اگر آپ کا ایسا انگوٹھا ہے، آپ کی جتنی مرضی اچھی لائنیں باقی صحیح ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس یہ خالی اس طرح کا انگوٹھا ہے تو یہ آپ کا ستیہ ناش کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک باریک سا انگوٹھا ہے، ایسا پتلا سا، اور یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگوٹھا یہ ملا ہے، اس کا پہلا پور چھوٹا ہے، دوسرا بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، ایسے آپ کا انگوٹھا ہے نا، یہ آپ کا انگوٹھا ہے تو پہلا پور اس کا چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، تو یہ بھی پرابلم پیدا کر دے گا، ان کی یہ آپ کا چھوٹا ہے، پہلا پور چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے، یا یہ پہلا بہت بڑا ہو دوسرا بہت چھوٹا ہو، تب بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آ جائیں گی کیونکہ آپ زندگی کے فیصلے صحیح نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طرح آپ کا اگر ابھارے کمر، یہ والا ابھار آپ کا دبا ہوا ہے، ابھارے زور آپ کا دبا ہوا ہے، یہ آپ کا وینس ماؤنٹ یہ آپ کا بہت زیادہ دبا ہوا ہے، پچکا ہوا ہے، یہ والا ہوتا ہے جوپیٹر ماؤنٹ، یہ آپ کا دبا ہوا ہے، ابھارے زور آپ کا بالکل پچکا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو کراس سائن نظر آ رہے ہیں، ابھارے کمر بھی آپ کا بالکل دبا ہوا ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جناب آپ کی لائف میں یہ جو ابھار ہیں ان کو ریڈ کرنا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو بڑا سمجھنا پڑتا ہے بڑی باریکی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو آپ کی جو جوپیٹر فنگر ہوتی ہے، اگر یہ اس پہلے پور سے یہ برابر آئے، اتنی چھوٹی رہ جائے، زندگی کے سارے فیصلے آپ غلط کریں گے۔ دوسرے لوگ آپ کا دماغ جتنی مرضی یہ لائنیں آپ کی باقی اچھی ہوں لیکن آپ کی شہادت کی انگلی چھوٹی ہے، آپ زندگی کے فیصلے نہیں کر پائیں گے، دوسرے لوگ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلیں گے، دوسرا بندہ دوسرے جو آپ کے رشتہ دار بہن بھائی ہوں گے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے اور وہ آپ کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح آپ کی یہ جو سب سے چھوٹی فنگر ہے یہ بھی اس سے بہت زیادہ چھوٹی ہو، اتنی چھوٹی رہ جائے تو یہ بھی آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، آپ کے اندر لاپرواہی آ جاتی ہے، آپ کے اندر جھجک آ جاتی ہے، بزنس میں آپ ناکام ہوتے ہیں، آپ دھوکے کھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی یہ یہاں پہ یہ جو بدھائی بنی ہوئی ہے اس جگہ بھی یہاں پہ ایک سنگل لائن ہو تب بھی آپ کی زندگی میں اچھی خاصی مشکلات آ جاتی ہیں، باقی ساری لائنیں اچھی ہوں۔ انگوٹھے کی یہاں پہ اس طرح ایک ہڈی سی بنی ہو، ایسے نا کچھ لوگوں کی اس طرح ہڈی سی نظر آتی ہے اس جگہ پہ، اگر آپ کی یہ ہڈی بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ تو یہ بھی آپ کی زندگی میں اچھی خاصی پرابلم کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے بندے کی زندگی میں اچھی خاصی پرابلم آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ آپ کے 3 رنگ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ 3 رنگ ہی کوئی نہیں ہے، صرف ایک رنگ ہے اور وہ بھی ٹوٹا ہوا، وہ بھی اس طرح کا ہے بس، اور یہاں پہ رنگ کوئی نہیں ہے، تب بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اور آپ کوئی زیادہ دولت اور روپیہ پیسہ جمع نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ لائنوں کی انسان کو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کی یہ دل کی لکیر یہاں آ کے ٹچ ہو جاتی ہے، اب زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر ٹچ ہو گئی ہے، تینوں ایک ساتھ ہو گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ زندگی کے فیصلے غلط کریں، جذبات میں آ کے کریں، فیصلے کرنے میں آپ کو مشکل پیش آئے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ ضائع کر دیں، اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی لائنیں کی شیپ یہ ہو،
اس طرح اگر یہ دل کی لائن ایسے آ کے یہاں سے آ کے کچھ لائنیں گر جاتی ہیں اس کے اوپر، تب بھی آپ کی زندگی میں پرابلم آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، اور ساری لائنیں اچھی ہونے کے باوجود آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر کٹس آ جاتے ہیں، دماغ کی لکیر پہ کٹس آ جاتے ہیں، دل کی لکیر پہ کٹس آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کو زندگی کے اچھے فیصلے کرنے نہیں دیں گی، آپ کی زندگی میں پرابلم آئیں گی اور آپ کی زندگی اچھی خاصی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھیں گے میری لائن تو بڑی اچھی ہے، آپ کی دماغ کو پتہ ہی نہیں آپ کی دماغ کی لکیر یہاں سے گئی اور یہاں دل کی لکیر کو اس نے کاٹ دیا، اور آگے اس نے شادی کی لائن کو بھی کاٹ دیا، یہاں سے ایک لائن نکلی اور یہ شادی کی لائن کو بھی کاٹ دیا، تو یہ چیز بھی آپ کی میرج کی لائف جو ہوگی اس کو تباہ کر دے گی، اور آپ کی زندگی میں بزنس ہر چیز آپ کا تباہ ہو جائے گا۔ تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ پرفیکٹ ہیں یا پرفیکٹ نہیں ہیں؟ تو یہی میں چیز اصل میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک علم ہے، اس کو سیکھنے میں 15-20 سال 30 سال بھی لگ سکتے ہیں، یہ اتنا آسان، اس کو اپنا لیں۔ یہ ویڈیو جو میں ڈیلی بناتا ہوں اور آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بڑی محنت کر کے آپ کو سکھا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ جو علم ہے وہ میں آپ کو پہنچاؤں، یہ آپ کے سینے میں منتقل کروں۔ تو یہ امانت ہے علم جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب میری آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو واقعہ اچھی لگی ہے، اس میں آج آپ کو واقعہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، وہ یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، بڑی مناسب سی میری فیس ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا۔ تصویریں آپ نے میرے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنی ہیں۔ باقی اگر کامنٹس میں کوئی اور بندہ آپ کو اپنا موبائل نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو اور آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا فرینڈ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔